کرتے ہیں تو اس عربی عبارت کے اندر وہ کلمات کے جن کلمات کے اوپر نصب آتا ہے وہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کل 12 ہیں. ان 12 میں سے ہمارے پاس جو 5 ہیں وہ ہیں مفاعیل خمسہ، جنہوں کو کہا جاتا ہے 5 مفعول. یہ 5 مفعول قرآن مجید میں، حدیث میں، فقہ میں جہاں پر بھی آئیں گے عبارت میں، ہر وقت ہمیشہ یہ 5 کے 5 مفعول کیا ہوں گے؟ منصوب ہوں گے. ایک کو کہا جاتا ہے مفعول بہ، ایک کو کہا جاتا ہے مفعول لہ، ایک کو کہا جاتا ہے مفعول معہ، اور ایک کو کہا جاتا ہے مفعول مطلق. یہ 5 مفعول ہیں جس کا تذکرہ عموماً عبارتوں کے اندر آتا رہتا ہے. یہ 5 مفعول جہاں پر بھی ہوں گے وہاں پر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ نصب پڑھنا ہے. تو آئیے اب سمجھتے ہیں کہ مفعول لہ کسے کہتے ہیں، مفعول بہ کسے کہتے ہیں، مفعول فی کسے کہتے ہیں. مفعول کہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے، جو کام ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے. اس کام کا اثر جس چیز کے اوپر پہنچتا ہے وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ مفعول ہوتی ہے. جس طرح آپ نے پڑھا ہے ضرب زید عمرا، آپ نے پڑھا ضرب زید عمرا، مارا زید نے عمر کو. اب یہاں پہ مارنے والا کون ہے؟ یہاں پہ مارنے والا ہے زید. اب کس کو مار رہا ہے؟ یہاں پر وہ عمر کو مار رہا ہے. یعنی زید کی ضرب کا اثر جس چیز کے اوپر پڑ رہا ہے اس کو کہتے ہیں مفعول بہ، اور یہ ہمارے پاس بن گیا مفعول بہ. پھر سوال پیدا ہوا کہ کیوں مارا ادب کو، کیوں مارا آپ نے عمر کو، آپ نے عمر کو کیوں مارا؟ یہ سوال پیدا ہوا. تو پھر جواب میں کہا ضرب زید عمرا للتعذیب، کہ ہم نے عمر کو مارا کس کے لیے؟ ادب سکھانے کے لیے. تو جس کے لیے فعل ہو کیا جائے اسے کہتے ہیں مفعول لہ. آپ کے پاس پہلے کیا تھا؟ ضرب زید عمرا، مارا زید نے عمر کو. جس کے اوپر فعل واقع اسے کہتے ہیں مفعول بہ، اور جس چیز کے لیے فعل واقع ہو اسے کہتے ہیں مفعول لہ. جس طرح ہم نے زید کو مارا ہے، عمر نے تعذیب، زید نے عمر کو مارا ادب سکھانے کے لیے. تو ادب کے لیے جو فعل واقع ہو، جس چیز کے لیے فعل واقع اسے کہتے ہیں مفعول لہ. اب تیسرا ہمارے پاس ہوگا مفعول معہ. تیسرا ہمارے پاس کیا ہے؟ مفعول معہ. مفعول معہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مفعول کہ جو فاعل کے ساتھ فعل کرنے میں شریک ہو، وہ مفعول کہ جو فاعل کے ساتھ فعل کرنے میں کیا ہو؟ شریک ہو. جس طرح ہمارے پاس ہے کہ استوى الماء والحشبہ، استوى الماء والحشبہ، یا ضرب زید وعمرا، ضرب زید وعمرا، مارا زید نے عمر کے ساتھ، مارا زید نے عمر کے ساتھ. اس طرح ہمارے پاس مثال ہے ضرب زید وعمرا. اب دیکھو اس کی علامت کیا ہوگی؟ اس کی علامت یہ واو ہے کہ جہاں پر واو پڑا ہو اور وہ واو بمانا مع کے ہو، اس کے اگلی چیز جو ہوگی وہ کیا بنے گی؟ آپ کے پاس وہ مفعول بنے گی، اور وہ مفعول فاعل کے ساتھ فعل کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ شریک ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں مفعول معہ. چوتھا ہمارے پاس ہے مفعول مطلق. مفعول مطلق، مفعول مطلق اس مفعول کو کہتے ہیں کہ جو مفعول فعل کی تاکید کے لیے لگایا گیا ہو. ہاں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکید ہوتا ہے. یا تو فعل کو عدد کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یا تو تاکید کے لیے آتا ہے، یا تاکید کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یا عدد کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یا نوع یعنی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. مثلا ہمارے پاس مثال ہے مفعول مطلق کی. مفعول مطلق مثلا ضرب زید ضربا، مارا زید نے مارنا. اب یہ ضرب جو ہے یہ تاکید کے لیے آ گیا. کس کے لیے آ گیا بھائی؟ تاکید کے لیے آ گیا. کہ اگر خدشہ ہو کہ فلاں آدمی میری بات کا انکار کرے گا، پھر آگے اس کو پکا کرنے کے لیے پھر اس کو کیا لگایا جاتا ہے؟ ضرب بن گیا، جسے کہتے ہیں مفعول مطلق. بس کیا ہے؟ آخری ہمارے پاس ہے مفعول فی. مفعول فی. اب آپ نے پڑھا ضرب زید عمرا، مارا زید نے عمر کو. تو پھر سوال پیدا ہوا کس چیز کے لیے مارا؟ تو پھر کہا ہم نے ادب سکھانے کے لیے مارا. جس کے لیے فعل واقع ہو وہ مفعول لہ، جس کے اوپر فعل واقع ہو وہ مفعول بہ ہوتا ہے. اور پھر سوال پیدا ہوا کہ کہاں پر مارا، کہاں پر عمر کو اس نے مارا؟ تو پھر کہا ضرب زید عمرا، ہاں خلف المسجد، کہ مسجد کے پیچھے مارا.
یا یوم الجمعہ، جمعہ کے دن عمر کو مارا، یعنی کس دن فعل کا فعل اس کے اوپر واقع ہوا یا کس جگہ کے اوپر فاعل کا فعل واقع ہوا، تو پھر آگے جو جگہ کو بیان کیا جائے گا یا جو وقت کو بیان کیا جائے گا اسے کہتے ہیں ہم مفعول فی۔ اب اس مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں۔ پھر ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان، نمبر 2 ظرف مکان۔ ظرف مکان، ظرف زمان جس وقت زمانے کو بیان، یعنی جمعے کے دن میں نے مارا، اسے کہتے ہیں ظرف زمان۔ ظرف مکان یعنی کس جگہ پر ہمارا، یعنی مسجد کے پیچھے مارا، اسے کہتے ہیں مفعول ظرف مکان۔ اب آپ نے پڑھ لیا یہ کہ یہ مفاعیل جہاں پر بھی آئیں گے، ایک ہے لام کے ذریعے مفعول لہو یہ مجرور ہوتا ہے، مفعول بھی جہاں پر آئے گا، مفعول ماؤ آئے گا، مفعول مطلق آئے گا، مفعول فی آئے گا، یہ جہاں پر بھی آ جائیں گے وہاں ہم نے کیا پڑھنا ہے، نصب پڑھنا ہے۔ اور اس کی مثالیں قرآن مجید میں بھی متعدد مقامات پر آئیں گی، اکثر مفعول بھی قرآن مجید میں استعمال ہوتا رہتا ہے، باقی کی مثالیں قرآن مجید میں آئیں گی جہاں پر بھی مفعول ہے، جس پر فاعل واقع ہو، جس کے اوپر فعل واقع ہو، جس کے لیے فعل واقع ہو، جس جگہ پر فعل واقع ہو، جس زمانے میں فعل واقع ہو، یا جس وقت فعل کی تاکید کیا لگایا جائے، تو یہ ساری صورتیں کیا بنتی ہیں، مفعول کے بنتی ہیں۔ جہاں پر بھی آئیں گے وہاں آپ نے کیا پڑھنا ہے، نصب پڑھنا ہے۔